العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بیان میں حروف طرفیہ اور ذلقیہ کا بیان ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں آج کے اس سبق میں طا، دال اور تا کا مخرج، اسی طرح سے حروف صفیریہ، اسی طرح سے حروف لثویہ وا، دال اور ثا، پھر جو ہے حروف شفویہ میں سے فا، ان تین کے متعلق باتیں کی جائیں گی۔ کچھ تو مکمل اسی سبق میں ہو جائیں گی اور جو باقی رہ جائیں گی اگلے سبق میں انہیں مکمل کیا جائے گا۔ اصل میں یہ تین شعر والطاء والدال سے لے کر فالفا مع اطراف الثنایا المشرفہ، یہ تین شعر جو ہے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس وجہ سے پہلے تینوں شعر آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ آ جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے تشریح کے اندر الگ الگ ان حرفوں کو بیان کیا جائے گا۔ والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع اطراف الثنايا المشرفة۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور طا، دال اور تا، اور طا، دال اور تا اس سے یعنی طرف لسان سے اور ثنایا علیہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اور طا، دال اور تا اس سے اور ثنایا علیہ سے ادا ہوتے ہیں۔ والصفیر مستکن، اور حروف صفیر وجود میں آتے ہیں۔ والصفیر مستکن، اور حروف صفیر وجود میں آتے ہیں۔ منہ ومن فوق الثنایا السفلی، اس سے اور ثنایا سفلی کے اوپر سے، ما کچھ اتصال ثنایا علیہ کے۔ والضاء والذال وثال العلیا، اور ضا، ذال اور سا ثنایا علیہ سے ادا ہوتے ہیں۔ من طرفیہما ومن بطن الشفہ فالفا مع اطراف الثنایا المشرفہ، دونوں کے کنارے سے، من طرفیہما دونوں کے کنارے سے، ومن بطن الشفہ اور باطن لب، باطن لب، فالفا مع اطراف الثنایا المشرفہ، اور باطن لب سے ثنایا کے اطراف سے فا ادا ہوتی ہے۔ تو پہلا شعر پہلے دیکھیے اس میں آج کے بیان کا۔ والطاء والدال وتا منہ ومن علی الثنایا، یہاں تک جو ہے یہ مخرج بیان کیا گیا ہے طا، دال اور تا کا۔ یہ جو ہے 12واں مخرج ہے طا، دال، تا کا، جس کا حاصل یہ ہے کہ طا، دال اور تا، طا، دال اور تا یہ جو ہے زبان کے کنارے یعنی طرف لسان، منہ میں ضمیر کا مرجع جو ہے اللسان ہے، طرف لسان، جیسا کہ نون کے اندر اوپر بیان کیا تھا والنون من طرفہ، تو اس سے مراد تھا طرف لسان، تو اسی کی طرف جو ہے منہ میں ہا ضمیر کا مرجع، ہا ضمیر کا مرجع وہی بن رہا ہے، لہذا اس کا مطلب ہو گیا کہ والطاء والدال وتا منہ ومن علی الثنایا، اور طا، دال، تا طرف لسان سے اور ثنایا علیہ سے ادا ہوتے ہیں۔
تو طرف لسان میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ زبان جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک جو ہے زبان کی کروٹ کہلاتی ہے، اور ایک جو ہے زبان کا کنارہ ہوتا ہے جو ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک کے مسوڑے میں لگتا ہے، وہ زبان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو جو ہے طرف لسان کہتے ہیں۔ اور زبان کا وہ پتلا سا حصہ جو صرف ثنایا سے لگتا ہے اس کو جو ہے رأس اللسان، اور اردو میں جو ہے اسے نوک زبان کہتے ہیں، لیکن اس پر جو ہے مجازاً طرف لسان بول دیا جاتا ہے۔ مراد جو ہے زبان کا وہی حصہ ہوتا ہے جو صرف ثنایا سے لگتا ہے۔ بہرحال تو اس کو جو ہے اردو کے اندر جو ہے نوک زبان بولتے ہیں۔ تو اب جو ہے طا دال اور تا کے مخرج کا حاصل ہوا یہ کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ، اس سے طا دال اور تا ادا ہوتے ہیں۔ اس شعر کے اندر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو حروف نطعیہ کو بیان کیا ہے اور دوسرے جو حروف صفیریہ کو بیان کیا ہے۔ البتہ حروف صفیریہ کا مکمل مخرج اس کے اندر نہیں ہے، لیکن حروف صفیریہ کا اس میں بیان ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک جو ہے نحوی اعتبار سے یا لفظی اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والطاء والدال وتا اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یعنی پہلے 2 حرفوں کو طا اور دال کو انہوں نے الف لام کے ساتھ بیان کیا اور دوسرے کو بیان کیا وتا بغیر الف لام کے۔ تو ایسا فرق کیوں کیا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اسماء حروف میں علم ہونے کی بھی حیثیت ہوتی ہے۔ اسماء حروف میں علم ہونے کی حیثیت ہوتی ہے، لہذا جب یہ علم ہو گیا تو معرفہ ہو گیا، تو اسے جو ہے بغیر طا کے بغیر الف لام کے بیان کیا جائے یا الف لام کے ساتھ بیان کیا جائے۔ جیسے علم پر جب کوئی علم ہوتا ہے اور اس پر الف لام پہلے سے نہیں ہوتا تو اس پر جو ہے الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ معرفہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ حروف کے اسماء علم نوعی کی قبیل سے ہیں، اور علم نوعی پر الف لام کا لانا اور نہ لانا دونوں صحیح ہوتا ہے۔ چلیے بہرحال تو یہ تو وجہ ہوئی کہ الطاء والدال ذکر کیا، اور جو ہے تا کو بغیر الف لام کے کیوں ذکر کیا، تو اس کی 2 وجہ آپ کے سامنے آئی۔ ایک تو یہ کہ اسماء حروف میں علم ہونے کی بھی حیثیت ہوتی ہے، لہذا معرفہ ہو گیا تو مزید اس پر الف لام لانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حروف کے اسماء جو ہے علم نوعی کی قبیل سے ہیں، اور علم نوعی پر الف لام لانا اور نہ لانا دونوں صحیح ہوتا ہے، لہذا مصنف نے 2 کو الف لام کے ساتھ بیان کیا اور ایک کو جو ہے بغیر الف لام کے، تاکہ تنوع پیدا ہو۔ اور اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وزن شعری اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اب یہاں دیکھیے مصنف نے بیان کیا ہے من علی الثنایا، من علی الثنایا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا الثنایا العلیہ، جیسا کہ آپ بولتے ہیں کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، تو الثنایا العلیہ کے بجائے مصنف نے کیا کہا علی الثنایا، تو گویا کہ اس میں جو ہے اضافت الصفت الی الموصوف ہے، لیکن توجیہ یہ کرنی ہوگی کہ اقل جمع کا اطلاق 2 پر ہوتا ہے، تو لفظ ثنایا سے صرف 2 ثنایا علیہ ہی مراد ہیں جو علیہ کی وجہ سے بمنزلِ متعین کے ہیں۔ البتہ اگر علیہ کو اس میں تفضیل بنا لیا جائے تو بغیر کسی توجیہ کے مفضل علیہ یعنی ثنایا کے 4 میں سے 2 اوپر والے مراد ہو جائیں گے، علی الثنایا۔ اچھا بہرحال یہ تو لفظی بحث تھی۔ اب یہاں پر ایک جو خاص بحث ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے فرمایا ہے کہ منہ و من علی الثنایا، تو آخر جو ہے ثنایا علیہ کا کون سا حصہ مراد ہے؟
یعنی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کون سے حصے میں لگے گی، تو یہ 3 حرف جو ہے تا، دال اور تا ادا ہوں گے۔ تو اس سے متعلق جو ہے 4 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ثنایا علیہ کے اصول یعنی جڑ، یعنی جتنی جو ہے اوپر والا حصہ ہو سکے، جیسا کہ علامہ سیبوئی کہتے ہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول ثنایا اس طور سے مراد ہیں کہ حنک اعلیٰ کی طرف، جو حنک کی طرف جو ہے صعود ہو۔ اور علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ ثنایا علیہ کے اصول یعنی جڑ بالکل یہ قطعی نہیں ہے کیونکہ وسط ثنایا سے بھی یہ حروف ادا ہو سکتے ہیں۔ اور علامہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثنایا علیہ کا نصف اعلیٰ مراد ہے، اس طرح سے کہ بالکل مسوڑھوں سے متصل تا، پھر اس سے ذرا نیچے دال، پھر اس سے ذرا نیچے سے تا ادا ہوتی ہے۔ بہرحال ثنایا علیہ کا نصف اعلیٰ مراد ہے ہر ایک کے نزدیک، لیکن جو ہے علامہ سیبوئی نے کہا کہ بالکل جڑ والا حصہ مراد ہے، اور ملا علی قاری نے فرمایا کہ جو ہے اصول ثنایا یعنی جڑ کا حصہ تو مراد ہے، لیکن اس طور سے رہے کہ جو ہے زبان حنک کی طرف جو ہے صعود کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ اوپر والا حصہ یہ بھی مراد مانتے ہیں، مراد لیتے ہیں۔ اور ابن حاجب کہتے ہیں کہ جو ہے اصول ثنایا یعنی بالکل جو ہے ثنایا علیہ کی جڑ یہ قطعی نہیں ہے، کیونکہ وسط ثنایا سے بھی یہ 3 حرف ادا ہو سکتے ہیں۔ اور علامہ مراشی نے اس میں 3 حصے کر دیے، اور وہ انہوں نے فرمایا کہ بالکل جڑ والا حصہ جو مسوڑھے سے لگا ہوا حصہ ہے وہاں سے تو جو ہے تا ادا ہوگی، اور اس سے ذرا نیچے سے دال، پھر اس کے ذرا نیچے سے جو ہے تا ادا ہوگی۔ تو تا، دال اور تا، یہی ترتیب یہاں پر بیان بھی کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا بھی رجحان اسی طرح کا ہے کہ بالکل اوپر والے حصے سے، یعنی ثنایا علیہ جو ہے 3 حصوں میں، ثنایا علیہ اولاً تو نصف اعلیٰ اور نصف اسفل میں تقسیم ہے، تو نصف اعلیٰ 3 حصوں میں جو ہے جزوی طور پہ تقسیم کیا جائے، اور اس کا اوپر والا حصہ جو ہے تا کا مخرج بنے گا، اس سے نیچے والے سے دال اور اس سے نیچے والے سے تا۔ بہرحال ان 4 اقوال میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، یہ نزاع حقیقی نہیں ہے بلکہ لفظی ہے۔ البتہ تا کو جو مقدم کیا گیا ہے بیان کے اندر، اس کی حکمت یہ ہے کہ تا جو ہے تینوں میں اقوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دال یہ تا سے قوی ہے، تو گویا کہ تا جو ہے یہ جو ہے ان تینوں میں ضعیف ہوا۔ تو اسی وجہ سے، اسی قوت و ضعف کی وجہ سے شاید علامہ مراشی نے جو بات کہی ہے کہ بالکل اوپر والا حصہ جو ہے یہ تا کا مخرج، اور اس کے نیچے والا حصہ جو ہے دال کا مخرج، اور اس کے نیچے والے حصے سے جو ہے تا ادا ہوتی ہے، ان کا قول جو ہے ایک طرح سے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جو ہے قوت و ضعف کا فرق بھی ہو جائے گا، اور ان کی تفخیم میں بھی یہ کیا کہتے ہیں، تا کی جو ہے تفخیم زیادہ اوپر سے جب ادا کریں گے ثنایا علیہ کی بالکل جڑ سے، تو اس کی تفخیم میں بھی عمدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے 3 حروف ثنایا علیہ کے نصف اعلیٰ سے ادا ہوتے ہیں، چاہے اس میں ترتیب رہے یا نہ رہے، لیکن یہ ہے کہ ثنایا علیہ کے نصف اعلیٰ سے یہ جو ہے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے لفظ ثنایا ہے، تو ثنایا کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ثنایا یہ ثنیتن کی جمع ہے، اور ثنیتن کے معنی آتے ہیں 2 ہونا، چونکہ یہ دونوں دانت بھی بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی فصل کے 2 ہیں، اس وجہ سے ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ یہ بغیر فصل کی قید لگانا ضروری ہے اگر ان کو ثنایا کہنے کی وجہ بتلائی جائے تو، ورنہ جو ہے اگر آپ یوں کہیں گے کہ ثنیتن کے معنی آتے ہیں 2 ہونا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جانب میں چاہے اوپر ہو چاہے نیچے
ایک جانب میں ہر دانت جو ہے دو دو ہے طواحن کو چھوڑ کر کے، تو سب کو ثنایا کہنا پڑے گا، لیکن اس کو ثنایا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بغیر کسی فصل کے دو دانت ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ثنایا ہی کا دانت ایک ایسا دانت ہے جس کے اندر جو ہے علیا اور سفلا کہا جاتا ہے، دیگر کسی بھی دانت کو علیا اور سفلا سے موسوم نہیں کیا گیا ہے، چاہے ربائی ہوں، ربائی سے لے کر نواجس تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ثنایا ہی کے دو دانت ایسے ہیں نیچے والے جن سے کسی حرف کا مخرج متعلق ہے، ورنہ نیچے کے کسی دانت سے، ثنایا کے علاوہ کسی بھی دانت سے کسی حرف کا مخرج متعلق نہیں ہے، اسی لیے جو ہے ثنایا کو علیا اور سفلا میں تقسیم کیا گیا، ورنہ جو ہے حقیقتاً تو سبھی علیا اور سفلا ہیں۔ جی تو یہ جو ہے 12واں مخرج تھا طا دال اور طا کا۔ طا دال اور طا کو حروف نطعیہ کہتے ہیں، نطعیہ اور نطعیہ، یعنی طا کے سکون کے ساتھ اور طا کے فتحے کے ساتھ دونوں بولا جاتا ہے، نطعیہ اور نطعیہ۔ اس لیے کہ نطع کہتے ہیں منہ کے اندر غار اعلیٰ کے کنارے پر اٹھا ہوا وہ حصہ جس میں چٹائی نما لکیریں ہیں، اس کو کہا جاتا ہے نطع۔ تو یہ حروف چونکہ نطع کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نطعیہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ 12واں مخرج آپ کے سامنے جو ہے بیان ہوا اور مکمل ہوا، جو حروف نطعیہ کا تھا، طا دال اور طا کا۔ آگے جو ہے مصنف فرما رہے ہیں والصفیر مستقن، اور حروف صفیر وجود میں آتے ہیں، منہ اے من طرف اللسان، یعنی راس لسان، اس سے یعنی زبان کے کنارے سے۔ اب زبان کے کنارے کا مراد کیا ہے؟ میں نے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اصل یہاں پر جو ہے نوک زبان مراد ہے۔ ومن فوق الثنایا السفلی، اور ثنایا سفلا کے اوپر سے، یہ جو ہے حروف صفیر وجود میں آتے ہیں۔ تو حروف صفیر کے مخرج کا حاصل کیا ہے؟ والصفیر مستقن منہ ومن فوق الثنایا السفلی، جس کو ہم جو ہے اردو زبان کے اندر یوں بیان کریں گے کہ زبان کی نوک ثنایا سفلا کا کنارہ ما اتصال ثنایا علیا کے، اس سے جو ہے 3 حرف صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے پہلی بحث تو آپ کو یہ کرنی ہوگی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک جتنا بھی مخرج بیان کیا جوف سے لے کر کے، وہاں پر کہا تھا الف الجوف و اختاہا، یعنی اختاہا کہہ کر کے انہوں نے حروف مدہ کا نام لیا، تینوں کو ذکر کر دیا۔ اسی طرح سے جتنے بھی حروف آئے سب کا نام ذکر کیا، جیسے ابھی آپ دیکھ لیجئے طا دال تا کو ذکر کیا، اس سے پہلے جو ہے لام نون را کو ذکر کیا، اس سے پہلے ذات کو ذکر کیا، اس سے پہلے جو ہے جیم شین کو ذکر کیا، اسی طرح سے جو ہے قاف کاف کو، غین خا عین حا، اور اسی طرح سے حمزہ ہا کو ذکر کیا، یعنی ہر حرف کا مخرج بیان کرتے ہوئے اس حرف کا نام لیا۔ لیکن یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حروف صفیریہ کو بغیر نام کے ذکر کیا، ان کا نام نہیں لیا، بلکہ ان کا اس کو جو ہے حروف صفیر سے تعبیر کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ حروف صفیریہ کتنے ہیں؟ صاد، زا اور سین، 3 حرف ہیں۔ تو اب تک مصنف نے تمام حروف کا ذاتی نام ذکر کیا تھا، تو یہاں پر صفتی نام کیوں ذکر کیا ہے؟ جواب اس کا ایک یہ ہے کہ شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے ذاتی نام ذکر نہیں کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی تشفی بخش جواب نہیں ہے، کیونکہ سارے ہی حروف جو ہے کیا ہیں؟ معروف و مشہور ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے جو بہت اہم ہے جواب، وہ جواب یہ ہے کہ ان کی ادائیگی میں کوئی ترتیب نہیں ہے، ان کی ادائیگی میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ابھی تک آپ نے جتنے بھی حروف پڑھے جہاں سے جو ایک مخرج سے ادا ہونے والے تھے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر ایک کے
ترتیب خروجی میں کسی نہ کسی درجے کا اختلاف تھا، کسی نے کسی کو مقدم مانا، کسی نے کسی کو مقدم مانا، کسی نے مقدم مانا لیکن جو ہے ترتیب نہیں قائم کی، کسی نے ترتیب قائم کی، جیسے تا دال تا کے اندر جو ہے علامہ مراشی نے ترتیب قائم کر دی۔ اس طرح سے جو ہے تمام جگہ ترتیب کا جو ہے ذکر آیا تھا، لیکن حروف صفیریہ میں کسی کے یہاں کوئی ترتیب نہیں ہے، اس لیے جو ہے مصنف نے حروف صفیر ذکر کیا، کیونکہ اگر جو ہے صاد کو ذکر کر دیتے پہلے یا سین کو ذکر کر دیتے، زا کو ذکر کر دیتے تو اس کا ذکر جو ہے کسی چیز پر دلالت کرنے والا ہو جاتا۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا جیم شین یا غیر مدہ کے اندر کہا گیا کہ جیم مقدم ہے، اندر والے حصے سے ادا ہوتی، اس کے بعد جو ہے شین ہے، اس کے بعد یا ہے، یا کسی نے جو ہے اس کے برعکس سے کہا۔ اب اسی طرح سے یہاں دیکھ لیجئے تا کے اندر تا جو ہے بالکل اوپر والے حصے سے، اس سے نیچے والے حصے سے دال، اس سے نیچے والے حصے سے تا ادا ہوتی ہے، یعنی ثنایا علیہ کا نصف اعلیٰ سے۔ تو حروف صفیر میں کوئی ترتیب نہیں تھی، اس وجہ سے مصنف نے ان حروف کا نام نہیں لیا، بلکہ ذاتی نام نہیں لیا بلکہ ان کا صفتی نام لیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ باب الصفات کے اندر یعنی باب صفات الحروف کے اندر جو ہے ان کا نام ذکر کریں گے، اس لیے یہاں پر ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ جو 3 حرف آپ کے سامنے ذکر کیے گئے صاد، زا اور سین، ان کے مخرج کا حاصل آپ کو بتلا دیا گیا کہ زبان کی نوک ثنایا سفلی کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیہ کے۔ مزید تشریح جو ہے اگلے سبق میں اس کے متعلق اور بھی ہوگی، البتہ یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ سن لیجئے۔ صاد، زا، سین کو باعتبار مخرج اصلیہ اور اسلیہ کہتے ہیں، کیونکہ اصل اور اصل کے معنی آتے ہیں کنارے کے، اور یہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اور باعتبار صفت انہیں صفیریہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ادائیگی میں ایک زائد تیز آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے، یا ان کی آواز میں چڑیوں کی آواز کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے انہیں صفیریہ کہتے ہیں۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا، اس لیے جو ہے مزید جو ہے اس کی تفصیل منہ ومن فوق الثنایا السفلی میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما